ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گے جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضائع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میری ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بیٹھانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم باپردگی کے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کے پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن یوں نہیں بیٹھے بیٹھے شوہر سے ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑی تو پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہیں کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنی بال بکیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلا بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتے ہیں تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بچا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلا بیٹا کو غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بچا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتی ہوئی ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میری پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرے پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا اور آخری جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کے پردہ اتارنے گیا ہے۔ حاصل کلام، پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے۔